عمران خان ہوتا تو ایران پر حملہ نہ ہوتا, عمران خان ہوتا تو فتنۃ الخوارج پاکستان میں دہشت گردی نہ کرتے. یہ تو خیر سچ ہے. عمران خان ہوتا تو انڈیا سے جنگ نہ ہوتی. ہاں جی یار یہ عمران خان جو ہے نا اتنے بڑے چیمپئن ہیں یار. ایران پہ امریکہ اسرائیل حملہ نہ کرتا عمران خان ہوتا. یہ نیریٹو جو ہے وہ بھگوڑے باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. عادل راجہ, شہباز گل, موہت پیرزادہ, عمران ریاض. آپ ان کو یہ نہیں کبھی آپ نے کہا کہ یہ لوگ پہلے آ کے اس کے جتنے بڑے عاشق ہیں تو اڈیالہ جا کے جیل تو شیئر کریں اس کے ساتھ. ساتھ والی بیرک میں ذرا شہباز گل آ جائے نا تھوڑے دن کے لیے, ساتھ والی بیرک میں ذرا عمران ریاض رکتا نا, بالکل بھاگتا نا. یہ موہت پیرزادہ چلیں چھوڑیں, اب وہ مردوں کے انگوٹھے لگوانے والا کردار جو ہے ایف آئی آر ہے اس کے اوپر, وہ ذرا آ کے اڈیالہ کے مچھر ان کا مقابلہ کریں نا آ کے, پھر یہ باتیں کریں تو ان کے عمران خان کے نام پر کمائے گئے ڈالرز کو میں حلال قرار دوں گا. بالکل ایسا, ادروائز بالکل ایسا, اس کے نام سے ڈالر کمانا حرام ہے. بالکل ایسا ان کے لیے. آپ مانتے اس بات کو؟ آپ نے پوری بات ہی ختم کر دی ہے, اتنی اچھا آپ نے بولا ہے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن ہے. بالکل میں صاف آپ کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. عمران نہیں ہے. میں عمران کو کہتا ہوں, اس کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کا سوشل میڈیا تو ملک دشمن ہے جو بار بار سپریٹ ہو رہا ہے. جبران الیاس, ارسلان خالد, اظہر مشوانی, شہباز گل, اس طرح کے بہت سے لوگ اور ہیں. اب تو قاسم سوری بھی شامل ہو گیا ہے. یہ سارے لوگ نا آپریٹ کر رہے ہیں اس کا سوشل میڈیا, اور ٹویٹر بھی اکاؤنٹ بھی انہی کے پاس ہے. اور ٹویٹر اکاؤنٹ ظاہری بات اب عمران کو کوئی مارے گا تو نہیں نا کہ یار ہمیں پاسورڈ دو, مطلب ایک وزیر اعظم ہے, اس طرح نہیں ہوتا. تو ادروائز تو یہ مور کے بھی پاسورڈ لے لیتے ہیں اور ساری دنیا کی ایجنسیز کرتی ہیں. تو وہ جو پاسورڈ ہے وہ ان کے پاس ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. یہ جو ٹویٹر عمران کا, اور جس پہ بیانیے بنتے ہیں فوج کے خلاف. اب کیا فوج کے خلاف بیانیہ جو کہ اس کے ٹویٹر پہ بنتا ہے عمران کے, اگر عمران کو ذرا سی بھی اس کے اندر حب الوطنی ہے, جس میں اب فوج کے سپاہیوں تک پہ بھی آ جاتے ہیں, جرنیلوں پہ بھی آ جاتے ہیں, اور پھر یہ لوگ سپاہیوں کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں. عادل راجہ جیسے لوگ, حیدر مہدی جیسے لوگ, اور ایک اور آدمی ہے وجات, یہ سارے اس کے خلاف بات بھی کرتے ہیں. اب تو عمران ریاض بھی شروع ہو گیا, موہت پیرزادہ بھی شروع ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران اس لیے انڈائریکٹلی ملک دشمن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو ہلا شیری دیتا ہے, بجائے کہ وہ یہ کہے کہ یہ سب لوگ ایک دفعہ کہہ دے نا, لسٹ دے کہ یہ جو لوگ پاکستان کی فوج کے سپاہیوں کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں یہ سب پی ڈی آئی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھاڑ میں جائیں. کیوں نہیں کہتا؟ تو اس لیے یہ تو پکے ملک دشمن ہیں. آپ کو پتہ ہے ان سب نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے ان کے خلاف بڑی ہارڈ ٹویٹس کی تھی. عمران ریاض نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے, موہت پیرزادہ نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے. امید پیرزادہ کو تو میں نے بہت انسلٹ کیا تھا, اتنا زیادہ کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آئی مجھے جواب کیا دے, تو وہ اس کو بھی وہ میں نے اس نے بلاک کر دیا. عادل راجہ نے بھی مجھے بلاک کیا ہوا تھا, ابھی اس نے کھولا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے, مجھے پھر کھول دیا ہے. شاید وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. 12 کروڑ پہ اس کو فائن ہو گیا لندن عدالت سے. ہاں تو یہ سارا اچھا, چلیں یہ تو آپس کی بات ہے, اچھا ہی ہوا ہے. اور میں تو چاہتا ہوں پی ٹی آئی پیسے دے. یہ عادل راجہ کو کہنا چاہیے کہ میں نے آپ کو بڑا سرو کیا. ہاں تو میں نے آپ کے لیے کیا, بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. ہاں میں نے بڑا سرو کیا آپ کو, تو اب مجھے ریسکیو کریں. ہاں اب مجھے 12 کروڑ دیں. وہ عمران نے دلا بھی نہیں دینا, یہ عمران کو جانتا نہیں ہے. عمران وہ آدمی ہے جو کسی آدمی کو اور عورت کو یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ایسے مسل کے تو پھینک دیتا ہے. یاسمین راشد کی طرح سب, ہاں محمود رشید کی طرح, بالکل اعجاز چودھری کی طرح, بالکل عمر چیمہ کی طرح, سارے بیٹھے ہوئے اندر. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ عورت فوزیہ قصوری کی طرح, ہاں فوزیہ قصوری, اکبر ایس بابر کی طرح. یار آپ بتائیں نا کہ جسٹس وجیہ الدین کی طرح, جن لوگوں کے اصل نام ہے وہ تو وہ ہیں جو پارٹی بنانے والے ہیں. فیروز خان کی جگہ کی طرح, سر جہانگیر خان ترین اور علیم خان کا نام بھی بالکل ان کا بھی. جتنا میں نے دیکھا ہے نا کہ علیم خان جو ہیں انہوں نے, اور جہانگیر ترین کا مجھے نہیں پتا, جتنا چندہ انہوں نے دیا ہوا نا شوکت خانم کو ابھی دیتے ہیں. وہی نا, آج کی تاریخ میں علیم خان, میں پتہ نہیں فگر غلط نہ بتا دوں اس کے لیے معذرت, 5 ملین پر منتھ یکم تاریخ کو شوکت خانم کے فنڈز میں علیم خان کی طرف سے آج بھی جا رہا ہے. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں مزے کی, کہ علیم خان جو ہے نا وہ ایک سرمایہ دار آدمی ہے, میں ایک سوشلسٹ آدمی ہوں. لیکن ایک معاملے میں ہماری اس معاملے میں مشترک بات ہے. آپ کو پتا آج بھی اگر شوکت خانم کے لیے کوئی مسئلہ ہوا ہو, صرف میں ہی ان کو چاہیے ہوں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے, تو میں کروں گا. وہ اسپتال ہے یار, ظاہر ہے وہ جس نے بھی بنایا ہے نا ان کے ساتھ ہمارا جو بھی مسئلہ ہے,
فیصل بھائی کے ساتھ میرا مسئلہ نہیں ہے, فیصل سلطان صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر فیصل سلطان, اور وہ ہیں بھی بڑے زبردست آدمی, خواجہ بڑی اچھی ٹیم ہے. ہاں یہ سارے Exactly. ان کے ساتھ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ بنایا ہے اسی کام کی وجہ سے اس نے پالیٹکس کی ہے, پھر اس کو یوز کیا ہے اور پالیٹکس کے اندر آگے پاکستان کا نقصان کیا ہے. تو یہ عمران کا مسئلہ ہے, یہ شوکت خانم کا مسئلہ نہیں ہے. سر میں تو ایک جاہل آدمی ہوں, صرف اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے ذرا سمجھا دیں, آپ پالیٹکس کرتے ہیں. عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ نہ کرتے. ذرا مجھے سمجھا دیں تاکہ مجھے ذرا پتہ چل جائے, تو تاکہ میں تو کل جا کے علیمہ خان کے ساتھ ڈیالہ کے باہر بیٹھ جو نمبر 1, اور ان کا نام علیمہ خان کا ذہن میں آ گیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو لوگ سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز ایرانی قونصل خانے میں تعزیت کرنے گئے ہیں شہیدوں کی, ان کو شرم آنی چاہیے. وہ ادھر تو چلے گئے, اڈیالہ کے باہر آ کے کیوں نہیں بیٹھتے, یہ بھی کہا. اور ایک آدھ اور بھی میں نے ان کا کلپ کو دیکھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ ایٹم بم بنانے کی اور چیزیں کرنے کی, اور ہمیں تو جو ہے اس پہ غصہ چڑھ جاتا آدمی کو میرے جیسے. یار میں تو حیران ہوتا ہوں نا. میں دیکھیں, آپ جتنی مرضی آپ اپنے زہر اگلیں, آپ کم از کم ایک ریئلٹی کو نہ جھٹلائیں کہ ایٹم بم آپ کہہ رہی ہیں کہ, اور خواہش ان کی ہے پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے کی. اب آپ دیکھیں تو ذرا وہ پہلے والے سے مجھے بتا دیں کہ عمران خان ہوتے تو یہ جنگ نہ ہوتی. ذرا مجھے یہ تو سمجھا دیں. عمران خان نے امریکہ کے کہنے پہ, میں ایک ایک کر کے شروع کرتا ہوں پلیز. امریکہ کے کہنے پہ جو ملیشیا نے ایک کانفرنس بلائی تھی وہ اس میں نہیں گئے تھے. جی یاد ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. عمران خان نے کشمیر کے اوپر جب انہوں نے 370 آرٹیکل لگایا انڈیا نے اور اس کو ضم کر لیا, تو عمران خان نے صرف یہ کہا کہ ہم 30 منٹ کے لیے ہر ہفتے یا ہر جمعے تو ہم سارے کھڑے ہوا کریں گے باہر نکل کے. اچھا وہ بھی خود ہی 2 ہفتے بعد خود بھی نہیں کیا, ختم ہو گیا کام. مطلب اس حد تک مس کمٹمنٹ. تیسرا, عافیہ صدیقی کی جب بات ہوئی امریکہ میں تو عمران خان چپ کراتے رہے کہ ایسے سے کہہ رہے تھے کہ اس کی بات نہیں کرنی. پھر جب امریکی پرچم ایک جلسہ کر رہے تھے, یہ امریکی پرچم ان کے کسی بندے نے اٹھا کے ایسے سے کیا, تو عمران خان نے اس کو کہا نیچے کرو پرچم کو. آپ مجھے اس میں ایڈ کر لیں, اس میں ایڈ کر لیں, مجھے کیا کہہ رہے ہیں, اس میں ایڈ کر لیں. وہ جس دن اس نے کہا تھا نا, اس نے وہ جو ان کے ڈپٹی اسپیکر تھے, ہاں قاسم سوری, قاسم نے جس دن کہا تھا نا ان کے کان میں مذہبی ٹچ والا, اسی دن نعرہ لگا نیچے سے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, تو عمران خان نے پیچھے مڑ کے کہا کہ اس کو چپ کرواؤ. اب ابھی بتائیں نا, وہ آپ کو یاد ہے اسی دن کی بات ہے نا, اسی دن کی بات ہے, انہوں نے وہ پرچم ہی پکڑا ہوا تھا نا, اسی دن کی بات ہے. اچھا تو اب مجھے بتائیے کہ ایک ایسا آدمی, میں تو یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا, یہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کام میں بھی شاید کرتا یا ہو سکتا ہے کچھ نہ کرتا, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ابھی میں کہہ رہا ہوں منافقت. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ایک طرف یہ کر رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا تو پتہ نہیں دنیا ٹھیک ہو جاتی ساری, وہ ایران کی لڑائی نہ ہوتی, امریکہ جو ہے عمران خان سے پوچھ کے سارے فیصلے کرتا. اس سے زیادہ جاہلانہ بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا بندہ جو ہے وہ تو کسی جگہ کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا, ہر جگہ وہ گھٹنے ٹیک دیتا تھا. اور پھر سب سے بڑے گھٹنے کہاں ٹیکے اس نے, جنرل باجوہ کے سامنے. بھائی کہتا رہا کہ بعد میں کہتا ہے وہ سپر کنگ تھا. تو بھائی آپ تو خود ہی کہتے تھے کہ جب کوئی آدمی اس کو پتہ چل جائے کہ میں نہیں چلا رہا حکومت, یہ چلا رہے ہیں, تو اس کو فوراً حکومت چھوڑ دینی چاہیے. تو آپ نے کیوں نہیں چھوڑی؟ تو آپ تو کے بعد میں کہہ رہے تھے کہ جب نکال دیا انہوں نے, نکالا آپ کو مالکوں نے, تو آپ نے کہا جی کہ یہ تو دیکھیں میں تو کر ہی نہیں رہا تھا, جو کچھ بھی میرے سے کرایا گیا انہوں نے کرایا, اور جو کچھ غلط ہوا وہ ان کی وجہ سے ہوا, جو صحیح ہوا وہ میری وجہ سے ہوا. اگر آپ کا غلط انہوں نے کیا نا, تو پھر صحت کارڈ بھی ان کے اس میں ڈالیں کہ انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ چلے گا تو آپ نے کیا, نہیں تو آپ کہتے صحت کارڈ ہم نے کرنا ہے, اور وہ سمجھتے کہ یار یہ ٹھیک کم نہیں لگ رہا, تو وہ کہتے نہیں کرنا, تو آپ نہ کرتے. اور کیا کرنا تھا آپ نے؟ تو اس لیے سپر کنگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے تھے, اور جب آپ کو نکالا گیا تو آپ کو ایک دم سب کچھ یاد آ گیا, اور آپ نے پاکستان کے خلاف سوال کھڑا کیا. آپ نے کیا کیا؟ امریکی سازش, امپورٹڈ گورنمنٹ, سب جھوٹ تھا, سب جھوٹ نظر آ گیا سب کو بعد میں. پھر کبھی ان پہ الزام فوج پہ, کبھی امریکہ پہ الزام. پھر امریکہ نے کہا, تھوڑا دیکھا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ تم, یہ جو ان کا تھا ڈونلڈ لو کے ساتھ بارے میں بات کر, تو عمران خان اس جگہ پہ آ گیا آخرکار کہ نہیں امریکہ کا اس میں رول ہی نہیں تھا. سٹارٹ امریکی سازش سے کیا. آج جو عمران کی اتنی فالوئنگ ساتھ آئی ہوئی ہے, یہ اس مظلومیت میں آئی ہوئی ہے کہ امریکہ نے اس کو نکالا, کیونکہ پاکستان میں 2 نعرے بکتے ہیں, ایک انڈیا کا اور ایک امریکہ کا.
اگر آپ انڈیا اور امریکہ کے خلاف نعرے مار دیں اور آپ مظلوم بن جائیں تو سارے لوگ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو جھوٹ پہ تو ان کی پارٹی کھڑی ہوئی ہے. اچھا آپ تو ڈیجیٹل میڈیا پہ بڑے چھائے ہوئے ہیں, بڑا ٹرینڈنگ میں رہتے ہیں, گوگل پہ جواد احمد لکھیں تو پہلے نمبر پہ آپ کا نام آ رہا ہے. ہاں کل میرا خیال ہے 1-2 گھنٹے میرا خیال رہا ہے, 1-2 گھنٹے رہا ہے ٹرینڈنگ میں آپ کا نام. تو آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. ابھی عمران خان نے ٹویٹ تو کر دیے ہوں گے نا مذمت کے کہ یہ جارحیت کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ, ٹویٹ آگے ہوں گے میرا خیال ہے, آپ کی نظر سے گزر گئے ہوں گے اب تک, مذمت کر دی ہوگی. مجھے ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا اتنا سوشل میڈیا کا. میں تو آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے اسرائیل کا جو نام ہے نا ISRAEL, اس کے اندر جتنے بھی حرف آتے ہیں نا عمران خان نے ان کو بھلا دیا ہے. وہ حروف تہجی میں ہے ہی نہیں ان کی, اب ان کی وکیبلری میں وہ لفظ نہیں ہے, مطلب حرف نہیں ہے انگریزی کے, لیٹرز نہیں ہیں. وہ اسرائیل کا نام ہی نہیں لیتے. وہ کب سے نہیں لیتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ اس کو جوڑیں. سسرال کی وجہ سے نہیں جی, لیتے. جب سے جمائمہ نے کہا ہے نا, انہوں نے پورے دنیا کے اخباروں میں, جو کہ آپ کو پتا ہے نا جوئش میڈیا ہے, جوئش نہیں میں کہوں گا زائنسٹ میڈیا ہے. جوئش نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ آخرکار انسان ہے, ان کا ایک مذہب ہے اور ہم سب تمام مذاہب کی عزت کرتے ہیں. لیکن جو صہیونیت ہے وہ عزائم ہے, وہ مذہب نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر انسانی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو صہیونیت کے انڈر جتنے بھی بڑے بڑے پبلیکیشنز, ادارے, ٹی وی سب آتے ہیں نا, انہوں نے عمران کا موقف جب دینا شروع کیا تو وہ جمائمہ وغیرہ کی انٹروینشن سے کیا. اور آپ کو پتا ہوگا ایک ہی دن میں پتہ نہیں کتنی جگہ چھپا تھا عمران کا. پھر عمران کے انٹرویوز لینا شروع کر دیے باہر کے چینلز نے, کیا نہیں کیا. آج کل ان کی بہن کے لے رہے ہیں, آپ کو بتائیے. یہ وہ والی بہن ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, کہ جنہوں نے پلی بارگین بھی کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اپنا کالا پیسہ سفید کرانے کے لیے, اور ایمنسٹی اسکیم بھی لی ہوئی ہے کالا پیسہ سفید کرانے کے لیے, اور یہ بات کری ہیں انسانی حقوق کی, اور یہ بات کری ہیں کرپشن کی. تو اچھا, تو عمران خان نے, اور یہ جو میں کہہ رہا تھا, سوری میں کیا بات کر رہا تھا, جمائمہ. ہاں, تو جمائمہ نے جب یہ کام شروع کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ جمائمہ کے اس کام کے کرنے کے بعد, ان کے بیٹوں کے انٹرویو کے بعد, اور اس سے بھی بلکہ پہلے, ان کو کہہ دیا گیا تھا کان میں کہ آپ نے اب اسرائیل کے بارے میں بات نہیں کرنی, کیونکہ اگر آپ نے اسرائیل کے بارے میں بات اب ہلکی سی بھی کی نا تو آپ جیل سے ہم آپ کو نہیں نکال سکیں گے. تو مجھے بتائیے کون کر رہا ہے؟ زائنسٹ لابی کر رہی ہے. ابھی ان کے جو سب سے زیادہ خطرناک آدمی ہے فلسطین کے خلاف, جو سب سے زیادہ علم پکڑا ہوا اس نے بربریت کا, وہ جمائمہ کا بھائی, دونوں بھائی ہیں, بین گولڈ سمتھ, زیک گولڈ سمتھ. اور یہ اسرائیل کے اتنے حامی ہیں کہ کہتے ہیں فلسطین کو فنا کر دو ہماری طرف سے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں جو عمران کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. آپ کو ابھی بھی دیکھا ہوگا نا, ٹویٹ کیا ہے کہ جی عمران کو باہر نکالنے میں زیادتی ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران کبھی بھی جو بھی وہ کہتا تھا اس پہ کبھی بھی پورا اترا. اس لیے میں اس کو عمران خان کہتا نہیں ہوں, میں اس کو عمران ہی کہتا ہوں, کیونکہ جب تک یہ آدمی اپنی عزت میرے نظر میں پائے گا نہیں نا, کیونکہ اتنی گمراہی, اتنی دھوکہ دینے کی صلاحیت, جھوٹ بولنا, منافقت کرنا, میں نے کسی پولیٹیشین میں نہیں دیکھی. باقی پولیٹیشین پیسے بناتے ہوں گے, مان لیا انہوں نے بڑا کچھ غلط کیا ہوگا, وہ بھی مان لیا, لیکن کم از کم ملک دشمنی اس حد تک نہیں کی کہ آپ نے اپنے ملک کے اداروں کو اور ملک کو صرف اس لیے برباد و تباہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ کو نکالا گیا تھا. اچھا یہ خیر اس پہ کمنٹ تو ہو گیا سارا. محترمہ نے یہ بھی کہا, مجھے یاد آ گیا, انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی کہا انہوں نے پھر کیا کرنے, کل انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, یعنی کہ APS میں ہمارا 150 بچہ وہ ذبح کر کے چلے جائیں, ہمارے جو ہے نا وہ دہشت گردی میں ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیں, اور ہمیں ان سے افغانستان سے بھی نہیں لڑنا چاہیے, اور انڈیا جتنا مرضی میلی آنکھ سے ہمیں دیکھتا ہے, ہمیں انڈیا سے بھی نہیں لڑنا چاہیے. وہ یہ کہتی ہیں.